بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ مجھے میرے تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بروز اتوار عمران خان کے لیے تین اہم ترین اپڈیٹس آئی ہیں، اور تین وہ بڑے کیسز جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے، ہم عمران خان کو ان تین کیسز کے ذریعے نقصان پہنچا لیں گے، وہ تمام کے تمام کیسز ان تین اپڈیٹس کے بعد اڑ چکے ہیں، اور کپتان آج بروز اتوار دوبارہ سرخرو ہو چکا ہے۔ اب باری باری کر کے میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب اس وقت سرخرو ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ گھڑی چور اور اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، سوشل میڈیا پر واویلا کیا گیا، میڈیا کو اربوں روپے کھلا کر توشہ خانہ کے اوپر ایک بیانیہ بنوانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بیانیہ تو نہ بن سکا، اور وہ اس محاورے کا مصداق ہو گیا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ گزشتہ روز شباز کھوسہ ایڈوکیٹ نے جو نیب ہے اس کا جو سب سے بڑا گواہ عمران مسیح تھا، اس کی جرح میں پورے کا پورا کیس جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کیس کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے کہا کہ دبئی کی ایک جیولری دکان جو ہے جس کا نام رینبو امپیکس FZE، جس کا مالک ایک ہندوستانی شخص ہے، اور عمران مسیح جو ہے وہ اس کا پارٹ ٹائم سیلز مین ہے۔ عمران مسیح جو ہے وہ ساکن گلستان جوہر کراچی کا ہے، اور نیب نے توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ دبئی جا کے کوئی ریٹ نہیں لگوایا، نہ ہی کسی بڑی فرم سے ریٹ لگوایا، بلکہ اس جو یہ شخص ہے عمران مسیح، اس کو ان تمام چیزوں کی تصویریں بھیجی اور کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی کتنی مالیت ہوگی، اور جو عمران مسیح نے واٹس ایپ کے ذریعے جواب بھیجا، اس جواب کے اوپر پورے کا پورا جو ہے وہ کیس بنا دیا گیا۔ گواہ جو ہے وہ آپ ذرا اس کی تفصیلات لے لیں۔ گواہ ایک FA پاس شخص ہے جو 8 سالوں کی کوششوں کے باوجود BCom کا امتحان پاس نہیں کر سکا، اور دبئی میں بھارتی دکان پر 3800 درہم ماہانہ پر پارٹ ٹائم سیلز مین ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک سپیئر پارٹ دکان پر بھی نوکری کرتا ہے۔ عمران مسیح کے پاس جیولری کو پرکھنے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پاس ہیروں کے تعین کرنے کے لیے متعلقہ سرٹیفکیٹ ہے۔ عمران مسیح کو یہ بھی پتا نہیں کہ IGI کس کا مخفف ہے۔ عمران مسیح کو اپنی دکان کے مالک کا بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، صرف ایک سیلز مین کے طور پر وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور اس سیلز مین کے اس پورے کے پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کیا یہ پورے کا پورا جو ہے وہ کیس بنا دیا گیا۔ یہ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس نے جس طریقے سے جرح کی عمران خان کے وکیل نے، اس کے بعد یہ کیس سرے سے اڑ گیا اور عمران مسیح عدالت کے اندر جھوٹا ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کیس کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ذرا تو جو سائفر کیس ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ سائفر کیس میں جو ریاست ہے اس کے پاس سب سے بڑا جو گواہ تھا وہ اعظم خان تھا، اور اعظم خان نے جو تہلکہ مچایا ہے کل، جس طرح سے اعظم خان نے بیان دیا ہے، اس کے بعد سائفر کیس بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا اعظم خان کی جانب سے کہ عمران خان کی جانب سے سائفر جلسے میں لہرانے کے جو سائفر لہرایا تھا، 28 اگست کا جو بیان تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے لہرا دیا جا کے، تو اعظم خان اس 28 اگست کے بیان سے کل 18 جنوری کو مکر گئے، اور اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے وہ کاغذ کھولا نہ پڑھا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا۔ 28 اگست کے بیان میں کہا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ میں سائفر تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 18 جنوری کے جو بیان تھا وہ اس نے 28 اگست کا جو بیان ہے اس کو کمزور کر دیا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب وہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ تھا کیا، اور عمران خان نے وہ کھولا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جب ایک گواہ ہی جو ہے وہ جرح کے اندر اپنے بیان سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ وہ بیان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ معلوم ہوا کہ جب اعظم خان نے بیان دیا جیل کے اندر، تو
عمران خان نے جیل میں اعظم خان کو تھپکی دی یعنی شاباشی دی، تب سے جو ہے وہ اس پورے کے پورے آپ دیکھ لیں کہ کیس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ کس طرح سے، کیونکہ نہ آپ کو پتا تھا کہ اعظم خان نے کیا بیان دیا وہاں پہ جو عدالت جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اندر، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا، لیکن صرف یہ خبر نکلی کہ اعظم خان نے کوئی ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں تھپکی دی ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس خبر کے پیچھے لگے تو پتہ چلا کیونکہ کل شام تقریباً 9 بجے کے قریب جو ہے وہ کاپی ملی تھی اس بیان کی، اور اس بیان کے مطابق 28 اگست اور 18 جنوری کے اعظم خان کے بیانات کا اگر موازنہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعظم خان نے پورے سائفر کیس کو ایک دفعہ ہلا دیا ہے۔ اب وہ نکتے رہ گئے ہیں کہ اگر پروسیکیوشن نے ثابت کر دیا تو پھر عمران خان کے خلاف جائیں گے، اگر عمران خان کے وکلا نے جرح کی اور ان تمام نکات کو اڑا دیا تو پیچھے کچھ نہیں رہ جائے گا، اور سائفر کے اندر جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 4 کے 5 کا جو سب سیکشن 4 ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کیس میں عمران خان پر لگی ہوئی جو الزامات ہیں ان میں سائفر گمشدگی کی ایک سیکشن لگی ہوئی ہے، باقی 3 مختلف ہیں۔ اگر گمشدگی الزام ثابت ہو جائے تو سزا 2 سال ہے، باقی 3 سیکشنز کا کیا کریں گے یہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ کل اعظم خان کے بیان نے جو ہے وہ اس الزام کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کمزور کر دیا۔ اب آخری جو ایک کیس ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور وہ جو 18 ملین پاؤنڈز کا اور اس طرح کا وہ جو بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے معاملے کے اندر کہا جاتا ہے کہ کوئی کیس ہے، تو وہ کیس جب عدالت کے اندر لگا اور اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی تو وہ کیس اسی وقت ہی اڑ گیا تھا جب عمران خان صاحب کے وکلا نے یہ کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ڈیل ہوئی، ایک شخص نے کہا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں اور میرا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ کیا آیا وہ پیسے جو وہ رقم تھی وہ عمران خان کی جیب میں گئی یا وہ عمران خان کی جیب میں نہیں گئی بلکہ حکومت کے کسی اکاؤنٹ میں ہی پڑی ہے۔ تو پتہ چلانے پہ پتہ چلا کہ وہ رقم جو ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں اس وقت بھی موجود ہے، تو جس کے اوپر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے کہا تھا کہ بھئی پتہ لگواؤ وہ رقم کس کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھی گئی۔ تو جب ایک رقم ایک شخص نے اس رقم سے کوئی مالی فائدہ لیا ہی نہیں ہے، ایک شخص نے وہ رقم استعمال ہی نہیں کی اور نہ ہی اپنے کسی اکاؤنٹ میں لی ہے، بلکہ ریاستی سطح پر ایک ڈیل کر کے وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوا دی گئی ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ایسا کیس ایگزسٹ کرتا ہے یا کہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور آج بروز اتوار جس طرح سے یہ 3 خبریں سامنے آئی ہیں اور جس طرح سے جو ہے وہ عمران خان سرخرو ہوئے ہیں، اس کے بعد مکمل طور پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی چارجز تھے وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف ایک شاید 9 مئی کا واقعہ رہ جائے جس کے اندر ان کیسز کو طول دینے کی کوشش کی جائے اور عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش کی جائے، ادروائز پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔